سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر 14.1 غزوہ حنین، شوال 8 ہجری۔ جب قریش کو مکہ میں شکست ہوئی تو طائف کے طاقتور قبائل ثقیف اور حوازن نے سوچا کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے کر خانہ کعبہ کے انچارج بن سکتے ہیں۔ ان قبائل کو یہ فکر مندی بھی تھی کہ کہیں بت پرستی ختم نہ ہو جائے، اس لیے توحید کے لمبرداروں کا کلہ کما کرنا ضروری ہے۔ ان کے بت کا نام لات تھا۔ پس ان ضدی قبائل نے دیگر قبائل کو بھی ساتھ ملا کر 20,000 کا لشکر تیار کر لیا۔ ان کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا۔ وہ لشکر کے ساتھ اپنے مال مویشی اور عورتیں اور بچے بھی ہانک لائے۔ ان میں ایک بوڑھا اور تجربہ کار شخص درید بن سمع تھا۔ اس نے مالک بن عوف کو عورتوں اور مال مویشی کو واپس بھیجنے کا مشورہ دیا، لیکن مالک بن عوف نے اس کا مشورہ رد کر دیا۔ واضح ہو کہ طائف ایک پہاڑ پر واقع ہے، وہاں تک مسلمانوں کی رسائی بہت مشکل تھی۔ طائف ایک سرسبز علاقہ تھا۔ اہل طائف بہت امیر تھے۔ انہوں نے شہر کے گرد مضبوط دیواریں بنا رکھی تھیں اور شہر کے اندر مضبوط قلعے بھی۔ ان کے پاس خوراک اور پھل وافر مقدار میں تھے۔ وہ قلعوں کے اندر سال بھر بھی رہ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اعلیٰ جنگی سامان تھا اور وہ اپنے علاقے کو بخوبی جانتے بھی تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کو پیش قدمی کے لیے ایک وادی سے ضرور گزرنا پڑے گا۔ مالک بن عوف نے اس وادی کے گرد پہاڑوں پر بہت زیادہ تعداد میں تیر انداز بٹھا دیے تاکہ جب مسلمان اس وادی میں جمع ہوں تو ان پر اچانک تیر اندازی کی جائے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ثقیف کے ارادے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے مسلمان ابو حداد اسلمی کو جاسوسی کے لیے طائف بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فوجیوں کے علاوہ ان کی عورتیں اور بچے اور مویشی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ مکہ مکرمہ سے حنین کی طرف پیش قدمی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے حنین کی طرف پیش قدمی سے پہلے کچھ آدمی جرش نامی مقام پر قلعہ شکن بھاری آلات سے متعلق تربیت حاصل کرنے کے لیے بھجوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سردار صفوان بن امیہ سے 100 زریں ادھار لیں اور جنگی ضروریات کے لیے عبداللہ بن ربیعہ سے 3,000 درہم کی رقم قرض لی۔ اسلامی لشکر بروز ہفتہ 6 شوال 8 ہجری کو مکہ سے روانہ ہوا۔ اس میں 10,000 فتح مکہ والے مجاہدین تھے اور 2,000 نئے مسلمان اور کچھ غیر مسلم شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن السید کو مکہ کا گورنر بنایا۔ راستے میں لوگوں نے بیر کا ایک بہت بڑا سرسبز درخت دیکھا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ مشرکین ایسے درخت کے پاس میلہ لگاتے تھے اور جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور اپنے جنگی ہتھیاروں کو اس درخت پر لٹکاتے تھے تاکہ جنگ کے لیے ان میں برکت آ جائے۔ بعض مسلمان سپاہیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجیے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم نے ویسی بات کہی جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہیں کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے، جس طرح ان کے لیے معبود ہے تم بھی پہلوں کی طرح طریقے پر چل رہے ہو۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کو ضرور مشابہت کرو گے، بالشت با بالشت، یا ذرا بے ذرا اور ہاتھ بے ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اہل کتاب ہیں؟ آپ نے فرمایا، اور کون؟ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس سفر کے دوران بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اسلامی لشکر تعداد میں بہت بڑا ہے اور پہلے سے زیادہ جنگی سامان اور ہم پہلے سے زیادہ جنگی سامان سے آراستہ ہیں، اس لیے اس بار ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلامی لشکر 10 شوال منگل اور بدھ کی درمیانی رات حنین پہنچا اور صبح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کی ترتیب و تنظیم فرمائی۔ اس کے بعد کے حالات کے بارے میں کئی روایات ہیں۔ مسلم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم نے مکہ فتح کیا، پھر حنین کی طرف پیش قدمی کی۔ مشرکین کی صف بندی بہت اچھی تھی جو میں نے کبھی نہ دیکھی، سواروں کی صف، پھر پیادوں کی صف، پھر ان کے پیچھے عورتیں، پھر بھیڑ بکریاں اور پھر چوپائے۔ ہماری تعداد بہت زیادہ تھی۔ ہمارے سواروں کے انچارج حضرت خالد بن ولید تھے۔ ذرا سی دیر میں ہمارے سوار بھاگ کھڑے ہوئے اور دیہاتی بھی بھاگے، اور وہ بھی جنہیں ہم جانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین کے تیر اندازوں نے پہاڑوں سے تیروں کی بچھاڑ کر دی، مسلمان سنبھل نہ سکے اور ایک بھگدڑ مچ گئی۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے بلکہ شاندار بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ان نازک ترین لمحات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کفار کی طرف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کے لیے اپنے خچر کو ایڑی لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے، ان النبی لا کذبا، ان ابن عبد المطلب، اللہم نزل نصرک، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یا اللہ اپنی مدد نازل فرمائیے۔ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رکاب تھام رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کی رکاب تھام رکھی تھی، جبکہ حضرت ابو سفیان بن حارث اپنی تلوار سے آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ اس وقت آپ کے گرد اپنے قریبی رشتہ داروں اور چند مہاجرین اور انصار کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ابن اسحاق کے مطابق 9 یا 10 لوگ تھے، لیکن ایک اور روایت میں ہے کہ 100 سے کم لوگ تھے۔ مسلمانوں کی واپسی اور جنگ کی شدت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ صحابہ کرام کو پکاریں، کیونکہ حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی۔ حضرت عباس نے پہلے بیت رضوان والوں کو پکارا، پھر مہاجرین اور انصار کو، پھر ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا۔ لوگ آواز سنتے ہی آواز کی طرف یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ مسلمان جس رفتار سے پہلے بھاگے تھے اسی رفتار سے واپس آ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے فریقین میں شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کی طرح مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی اور فرمایا، شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں۔
معجزے کے طور پر یہ مٹی ہر دشمن کی آنکھوں میں پڑی اور وہ شکست فاش کھا کر میدان سے بھاگا۔ بنو ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل ہوئے اور ان کے پاس جو کچھ مال اور ہتھیار تھے، اور بنو ثقیف کی عورتیں اور بچے سب مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 25 to 27، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد کی، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی، جب تم اپنی کثرت پر ناز کرنے لگے اور اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، اور تم پر زمین فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی تسکین نازل فرمائی، اور وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی فرشتے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جس کی چاہے توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ شکست کے بعد دشمن مختلف سمتوں میں بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے تعاقب کا حکم دیا۔ نخلہ کی طرف بھاگنے والے مشرکین کے گروہ میں درید بن سما تھا، جسے حضرت ربیعہ بن رفیع نے قتل کر دیا، اور طاس کی طرف بھاگنے والے کا تعاقب حضرت ابو عامر اشعری نے کیا۔ فریقین میں جھڑپ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن حضرت ابو عامر اشعری شہید ہوئے۔ مشرکین کے سب سے بڑے گروہ نے طائف کی طرف فرار کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرانہ میں مال غنیمت جمع کرنے کے بعد طائف کی طرف پیش قدمی کی۔ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ سب سے بڑا مال غنیمت لگا۔ اس میں 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زیادہ بکری اور 4,000 اقیہ چاندی تھی۔ مال غنیمت کو جہرانہ میں جمع کیا، اور حضرت مسعود بن عمر کو اس کا نگران مقرر کیا، اور غزوہ طائف کے بعد اسے تقسیم کیا۔ قیدیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بنت حارث سعدیہ بھی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک علامت کے باعث پہچان لیا، اور ان کی بڑی عزت افزائی کی، اور اپنی چادر پر بٹھایا، اور اس احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم کی طرف واپس کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔